रहीम। आज इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम इकट्ठे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि हालात काफी तेजी से आगे जा रहे हैं। पहले हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात हुई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद हमने गवर्नेंस की बात की और उसके बाद आज हम ई गवर्नेंस की बात करेंगे। ई गवर्नेंस है क्या, इस पे बात करने से पहले हम आज का एजेंडा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ी सी मैं आपके साथ बात कर चुका हूं। व्हाट इज ई गवर्नमेंट? ई गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके काम क्या है, उसका परव्यू क्या है, व्हाई वी नीड एन ई गवर्नमेंट, ये भी आज के हमारे मौजू में शामिल है। इश्यूज क्या हैं ई गवर्नमेंट में और वो कौन से ऐसे 7 प्रिंसिपल्स हैं जो ई गवर्नमेंट को ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद चेंज का एक मॉडल आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी इन बिटवीन ही डिस्कस होगा। जब हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें जाहिर है चेंज का भी एक प्रिंसिपल आएगा और जब चेंज का प्रिंसिपल आएगा तो हम फिर उसमें ADKAR एडकार मॉडल ऑफ चेंज, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जनाब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, इसलिए कि हम गवर्नेंस की ही बात कर रहे थे और गवर्नेंस से ही हम आगे चल रहे हैं। इसके जो 3 मुख्तलिफ इश्यूज हैं इसके अंदर, या एसेंस कह लें आपने। सबसे पहला है लीस्ट गवर्नेंस। बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हर चीज थोपने की कोशिश करे, इससे बेहतर है कि हम गवर्नेंस को थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर दें, डीरेगुलराइज कर दें, उसकी राइट साइजिंग कर दें और पार्टनरशिप्स में आ जाएं। हम गवर्नेंस में भी इसकी बात करते रहे हैं कि गवर्नेंस में भी हम पार्टनरशिप की बात करते रहे हैं। राइट साइजिंग की बात उस वक्त नहीं हुई। राइट साइजिंग की बात इसलिए नहीं हुई कि जब हम ई गवर्नमेंट में आएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की बात कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आप किसी एक पोर्टल के ऊपर किसी एक सेंटर जो आप बनाएंगे, उस सेंटर में बैठ के वो सारे काम हो रहे होंगे और वो काम जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी, हो सकता है कि वो कम होना शुरू हो जाएं। इसका मतलब यह है कि हम राइट साइजिंग की तरफ आ जाएंगे। आपको पता है ना, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, डाउन साइजिंग का और राइट साइजिंग का। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टर्मोइल में होती है तो वो डाउन साइजिंग की तरफ चली जाती है, वो लोगों को कम कर देती है और अपने ऑपरेशंस थोड़े से कम कर देती है। उनका जो पेरिफेरी है वो थोड़ी सी छोटी कर देती है, सिर्फ इसलिए कि वक्त के साथ साथ जब हालात बेहतर होंगे, जब मार्केट में उनकी प्रोडक्ट बेहतर बिकेगी तो वो फिर वापस लोगों को लेना शुरू कर देंगे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो राइट साइजिंग का है। राइट साइजिंग का मतलब ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमल लोगों की मिकदार होनी चाहिए, तादाद होनी चाहिए। अगर वो ऑप्टिमल लेवल से हम आगे चले जाएंगे तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो सर्विस हम दे रहे हैं वो महंगी हो जाएगी। अगर उससे कम पे चले जाएंगे तो हम उसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम राइट साइजिंग कहते हैं। दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी गवर्नेंस का ही जो कॉन्सेप्ट है, कस्टमर सेंट्रिक गवर्नेंस। इसका मतलब यह है कि हमें पॉलिसी को देख के काम नहीं करना है, हमें लोगों की डिमांड्स को देख के काम करना है। उनकी डिमांड्स हैं क्या, और हमारी सारी की सारी जो तवज्जो है वो सर्विस सेंट्रिसिटी पे होनी चाहिए कि हमारा जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है या हमारा जो फोकस है वो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे होना चाहिए फॉर द कॉमन गुड। एफिशिएंसी, जाहिर है जितना एफिशिएंटली हम कोई काम करेंगे उतना उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी और उतना ही वो हमें कॉस्ट भी कम करेगा। और ज्वाइंट अप गवर्नमेंट, इससे पहले पार्टनरशिप्स का जिक्र भी आ चुका है।
कि हम पार्टनरशिप्स करें, लेकिन यहां पर ये थोड़े से मुख्तलिफ पैराए में आया है। जब कस्टमर को हम अपने ट्रस्ट में ले लेते हैं और उसके साथ मिलजुल के काम करना शुरू करते हैं, तो बाज़ का वो वॉलंटरीली भी अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो वॉलंटरीली ना भी करें तो कोई ना कोई कॉज तो ऐसा है जिसके लिए वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो इसको हम ज्वाइंड अप गवर्नमेंट का नाम देते हैं। जो तीसरा एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का, दैट इज पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। उसमें पहली बात तो यह है कि इंक्लूजन दोनों तरह से, हम खुद भी उसमें अपने आप को इंक्लूड करें। हम बाहर से बैठ के तमाशा देखने वालों में से ना हूं, हम अपने आप को उसके अंदर इंक्लूड करें। और उसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोगों को भी उसके अंदर इंक्लूड करें, उनको एतमाद में लें, उनको मोटिवेट करें कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर काम करें। कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए आपको कम्युनिकेशन का, ताकि आप लोगों तक आपकी खबरें पहुंचती रहें, बातें पहुंचती रहें, जो काम आप कर रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती रहे। और जब अवेयरनेस क्रिएट होती रहेगी और आप उनकी कम्युनिकेशन को भी सीरियसली ले रहे होंगे, तो क्या होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। वो बॉन्ड जब क्रिएट होगा तो आप पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की तरफ कदम उठा रहे होंगे। उसका एडवांटेज ये होगा कि आप मिलजुल के कम्युनिटी के साथ काम करने के काबिल हो जाएंगे। और तीसरी चीज है कंसल्टेशन। अगेन बोथ वेज कंसल्टेशन हम भी दें, हम उनको बताएं कि ये काम जो हम कर रहे हैं इसके फवायद क्या हैं, और उधर से भी जो फीडबैक हमें मिले कि जनाब इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ये प्रोजेक्ट हमें सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा। और अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाता है तो वो सक्सेस हो सकता है आपके मानों में सक्सेस हो, क्योंकि सक्सेस इज ए वेरी रिलेटिव वर्ड। हो सकता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये समझ रही हो कि हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया, लेकिन दूसरे लोग ये समझ रहे हों कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसलिए ये कंसल्टेटिव रोल जो है ये भी गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है कि हम पार्टिसिपेट करवाएं, लोगों से कहें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो हमारे साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करें। अब हम आ जाते हैं ई गवर्नमेंट की तरफ। ई गवर्नमेंट है क्या? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज टू द सिटीजंस एंड बिजनेसेस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी का नाम देते हैं, कि आईसीटी के थ्रू हम अपने प्रोसीजर्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें। इसलिए हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें कि वो एफिशिएंट भी हो जाए, उस तक अप्रोच कन्वीनियंट हो जाए, और उसके साथ साथ उसके जितने भी काम हैं, वो जितने ऑपरेशंस कर रही है वो सारे के सारे, वो जितने प्रोजेक्ट्स कर रही है वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हों, सब लोगों को पता चल रहा हो कि ये प्रोजेक्ट जो था ये इतना अप्रूव हुआ था, इतनी उसके ऊपर लागत आनी थी, ये काम हम कर रहे हैं। और ई गवर्नमेंट, जब आप अपनी गवर्नमेंट का एक पोर्टल बना देते हैं और उस पोर्टल के ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग और उसके साथ एक लफ्ज़ है ट्रैकिंग, वो सारी आप दे देते हैं। डिटेल्स आपने सारी उसके अंदर दे दी, और अब आपने कहा कि आप अगर ये ट्रैक करना चाहें कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, इसने कब खत्म होना है, ये अब किस स्टेज पर है और उसकी डिलीवरेंस कैसी है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाए। अब ई गवर्नमेंट क्या नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। मैं भी जब अपने दोस्तों के साथ कई दफा इस बात को डिस्कस करता था तो मुझे इन चीजों का एहसास नहीं था कि ये ई गवर्नमेंट नहीं है। मेरा तो ख्याल ये था कि ठीक है, जो भी नेट पर आ जाता है वो ई गवर्नमेंट है। लेकिन उसके बाद जब दोस्तों के साथ डिस्कस किया, जो आईसीटी के बहुत एनलाइटेंड लोग हैं, जो प्रैक्टिकली उसके अंदर काम कर रहे हैं, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। ई गवर्नमेंट
یہ جو کمپیوٹرز اور ویب سائٹس ہیں صرف اس کا نام ای گورنمنٹ نہیں ہے. الیکٹرانک موڈ ضرور ہے وہ, لیکن وہ ای گورنمنٹ نہیں ہے. ای گورنمنٹ کیا ہے؟ املگمیشن آف آل computers, website, citizens and businesses which translate the overall policy framework into the implementation process and ultimately deliver a particular service. صرف کمپیوٹر یا ویب سائٹ علیحدہ علیحدہ وہ ای گورنمنٹ نہیں ہے. سٹیزن اور بزنس وہ بھی ای گورنمنٹ نہیں ہے, اور اگر ہم کوئی چیز ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے, اور ٹرانسفارمنگ بھی جو ہے وہ بھی ای گورنمنٹ نہیں ہے. یہ گورننس ضرور ہے, یہ گورنمنٹ کے کام ضرور ہیں, یہ اچھی گورننس میں ہمارے کام ضرور آتی ہیں یہ چیزیں, لیکن یہ اٹ سیلف ای گورنمنٹ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اب جو لیڈنگ نیشنز ہیں جس طرح امریکہ ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, یو کے ہے, یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں ذرا اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ای گورنمنٹ کے تھرو کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں. انٹریکٹیو پبلک سروسز, انہوں نے پبلک سروسز کو انٹریکٹیو بنا دیا ہے, ٹو وے ٹریفک بنا دیا ہے, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس کے اندر پٹ ان کر رہے ہیں, اور اس طرح ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے. پبلک پروکیورمنٹس, جتنی بھی پبلک پروکیورمنٹس ہو رہی ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی شو کرنے کے لیے, ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو اپنی سائٹ پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں, اور اگر اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیلنج کر دیں. پبلک انٹرنیٹ ایکسیس پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان پوائنٹس کو ایکسیس کر سکیں اور وہاں سے اپنے مطلب کی انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکیں. براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی دے دی گئی ہے تاکہ لوگوں نے اگر کوئی فائلز ڈاؤن لوڈ کرنی, اگر کوئی فیچرز ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, اگر کوئی اسنیپ شاٹس ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں جو کہ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ بھی کر سکیں. انٹر آپریٹیبلٹی, اگر وہ اس میں کوئی پٹ ان کرنا چاہتے ہیں, اپنی طرف سے بھی کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی اس بات کا استحقاق ہونا چاہیے, ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنا انپٹ ڈال سکیں. کلچر اینڈ ٹورزم, کلچر اینڈ ٹورزم کو بھی انہوں نے بہت حد تک ای گورنمنٹ کا ایک حصہ بنا دیا. اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر انہوں نے 2 گیسٹ رومز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ گیسٹ رومز آکوپائڈ رہتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی وہ گیسٹ روم پرماننٹلی کرائے پر نہیں دیے. اب ہوتا کیا ہے, دیر از اے پورٹل, جو کہ میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں اس ملک میں حالانکہ حالات بڑے خراب ہیں, لیکن انہوں نے ایک پورٹل بنا دی ہوئی ہے ایجپٹ میں, اور وہاں پر لوگ اس پورٹل کے تھرو ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہاں پر کون سی اکاموڈیشن اویلیبل ہے. میں اگر سپوز میں ایجپٹ سے اگر اسلام آباد آتا ہوں, یا میں امریکہ سے اسلام آباد آتا ہوں, یا میں رشیا سے اسلام آباد آتا ہوں, یا میں افغانستان سے اسلام آباد آتا ہوں, تو کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر مجھے ایک گھر جیسا ماحول مل سکے گا, مجھے ایک گیسٹ روم مل جائے, میں نے 8-10 دن کے لیے 15 دن کے لیے وہاں پر رہنا ہے, اور وہ میری پہنچ میں بھی ہو. ظاہر ہے ایک بڑے ہوٹل میں جب آپ جائیں گے تو ہوٹل والے تو بہت زیادہ چارجز لیتے ہیں, اور یہ جو گھروں والے ہیں یہ تھوڑے سے کم چارجز لیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کلچر اینڈ ٹورزم کو بڑھانے کا, جس میں لوگ آٹومیٹکلی پارٹیسپیٹو ہو گئے نا. اب آپ کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, پی ٹی ڈی سی, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, وہ کتنے گیسٹ ہاؤسز بنا لے گی؟ پاسبل نہیں ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ گیسٹ ہاؤسز بنانے. لیکن اگر وہ لوگوں کو اس طرح انوالو کر لے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے, لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے اگر اسلام آباد میں رہنا ہے, یا فار دیٹ میٹر سوات میں رہنا ہے, یا انہوں نے مظفر آباد سے آگے کہیں کیرن جانا ہے, یا انہوں نے کیل سیکٹر میں کہیں جانا ہے, تو کیا وہاں پر کوئی ایسا گھر ہے جہاں پر جا کے ہم 8-10 دن کے لیے رہ سکیں؟ ہم پوری فیملی ہیں, یا 2 دوست ہیں, یا 3 لوگ ہیں, ہم وہاں پر رہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنے ٹورزم کو اور اپنے کلچر کو اس طرح فروغ دے سکتے ہیں. سیکیور G2G کمیونیکیشن, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمیونیکیشن جو ہے اس کو انہوں نے سیکیور کر لیا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں, وکی لیکس جس طرح آنا شروع ہو گیا تھا کہ سیکیور انفارمیشن کے باوجود بہت ساری انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے, بٹ دس از پارٹ آف دی گیم. اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا بہت ہو جاتا ہے
لیکن اگر ہم انہی چکروں میں پڑے رہے کہ چونکہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے، ہم نے اس لیے یہ ایک اچھا سسٹم جو ہے اس کو لینا ہی نہیں ہے، امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا، تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. Is e-government always based on internet? No, not necessarily. بہت ساری چیزیں ای گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اچھا، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، انٹرنیٹ کے تھرو ہی اب ای گورنمنٹ جو ہے وہ آپریٹ کر سکتی ہے یا ای گورننس ہو سکتی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. دی فالوئنگ فارمز آر آلسو ای گورنمنٹ، مثلاً یور ٹیلیفون سروسز، فیکس، موبائل، کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن، ٹریکنگ سسٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ RFID، ریڈیو فریکوینسی، جس کو ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. بایو میٹرکس، یہ جس طرح انگوٹھوں کا استعمال ہوتا ہے، انگلی کا، آپ کسی جگہ پر گئے، آپ نے وہاں پر اپنا انگوٹھا رکھا اور اس سے دروازہ کھل گیا، یہ بایو میٹرکس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ کارڈز، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اسمارٹ کارڈز پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ نادرا جو ہے وہ اسمارٹ کارڈز بنا رہا ہے. اس اسمارٹ کارڈ کے اندر آپ کی ساری انفارمیشن موجود ہے. آپ کے پاس لائسنس اگر ہے تو آپ نے وہ لائسنس کہاں سے بنوایا تھا، اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو وہ کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اور وہ کون کون سے بینک میں وہ اکاؤنٹس ہیں، اور باقی آپ کی کوالیفیکیشنز اس کے اندر موجود ہیں، آپ کس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، آپ نے اور کون کون سی آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے، اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی اسمارٹ کارڈ. نان آن لائن اینڈ آن لائن ای ووٹنگ، آپ کو پتا ہوگا کہ ای ووٹنگ کیا ہے. آج کل نادرا اور الیکشن کمیشن بھی ایک ایسی ہی مشین کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نادرا کے چیئرمین کا ایک بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی ہے جو پورٹیبل ہے اور جہاں پر ای ووٹنگ ہو سکتی ہے. آپ کہیں دور بیٹھے ہیں، پاکستان کے کسی حصے میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے اپنا ووٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کراچی میں ہیں، آپ کا ووٹ اسلام آباد میں بنا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ووٹ آپ دینا بھی چاہتے ہیں. ووٹ دینا بھی چاہیے، یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو آہستہ آہستہ اوپر لے کر آئیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ای گورنمنٹ جو ہے وہ ای ووٹنگ کے ذریعے ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے. ٹی وی اینڈ ریڈیو بیسڈ ڈیلیوری آف پبلک سروسز، بہت ساری ایسی پبلک سروسز سے آپ شاید واقف ہوں جو کہ ٹی وی اور ریڈیو بیسڈ ہیں یا الیکٹرانک بیسڈ ہیں، اور وہ ساری انفارمیشن جو ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں. اب فرق کیا ہے ای گورنمنٹ میں اور ای گورننس میں؟ فرق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو سینونیمسلی لیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. ای گورنمنٹ جو ہے دیٹ از ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ، یعنی کہ آپ گورنمنٹ کو ٹرانسفارم کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے کاموں کو. جیسے ہم تھیریز کی بات کر رہے تھے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن، پھر نیو پبلک ایڈمنسٹریشن، پھر نیو پبلک مینجمنٹ، پھر گورننس، پھر ای گورننس، یہ ساری چیزیں ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہیں. ماڈرنائزیشن آف پروسیسز اینڈ فنکشنز، آپ ماڈرنائز کرتے چلے جاتے ہیں. بیٹر ڈلیوری میکنزمز، آپ نے جو چیز ڈلیور کرنی ہے، جو پروجیکٹس آپ ڈلیور کر رہے ہیں، جو پروجیکٹس آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بہتر میکنزم بناتے ہیں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. اینڈ سٹیزنز آر ریسیپینٹس، سٹیزنز آر اونلی ٹیکن ایز ریسیپینٹس آف دیٹ انفارمیشن اینڈ دیٹس اٹ. آن دی ادر ہینڈ، جب ہم ای گورننس کی یا الیکٹرانک گورننس کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اے ڈیسیژنل پروسیس. سارے کا سارا ایک پروسیس جو ہے وہ پورا انکمپس کرتا ہے نا. ہم اسٹریٹجی اگر ہم نے یہ والی بنائی ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھیں. مثلا اس کے پیچھے آپ کا پالیسی فریم ورک کیا تھا، اور اس کے بعد پالیسی بننے کے بعد یا اسٹریٹجی بننے کے بعد اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا رہا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کا ایویلویشن کنٹرول سسٹم کیا ہوگا، اس پر فیڈ بیک کہاں سے آئے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیسیژنل پروسیس کا حصہ ہیں. یوز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی فار وائڈر پارٹیسپیشن آف سٹیزنز، اینڈ citizens are taken as participants. ان کو ریسیپینٹس نہیں سمجھا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ انفارمیشن ہم نے آپ کو دے دی، دیٹس اٹ، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. دے آر پارٹیسپینٹس، دے ول گیٹ دی انفارمیشن اینڈ دے ول کم بیک ٹو یو، دے ول گیو یو دی فیڈ بیک whether this particular program
is good for them or not? What are the problems in that program? Whether this program is being implemented rightly or not. And if they say no, there are certain problems, you can always look into it, that what is the problem. So that is a two-way process. In e-government case, it was a one-way process, one-way traffic. The e-governance makes you to get the citizens in your fold, make them participate, motivate them to participate. یہ एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर की. अब आपको याद होगा कि हमने पहले कहा कि पहले जो एक सिटीजन था उसको शुरू में एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता था, एक गुलाम के तौर पर लिया जाता था. फिर उसके बाद जब हालात चेंज हुए तो हमने उसके साथ साथ हमने कहा जी ये सिटीजन है. और सिटीजन कौन सा था? ओनली रिसिपिएंट सिटीजन. फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, हमें इसको कस्टमर या क्लाइंट कहना है. और जब हम इस स्टेज पर आए तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट सर्विसेज का ये जो मॉडल है ये गवर्नमेंट टू कस्टमर है. बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा होता है तो जाहिर है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसकी हेल्थ केयर का इंतजाम किया जाता है. एंड देन व्हेन ही और शी ग्रोज अप, उसकी स्कूलिंग, उसके एडमिशंस, उसकी रजिस्ट्रेशंस, उसके स्कॉलरशिप्स, वो ई लर्निंग कैसे करेगा, उसके लिए लैब्स कहाँ से आएंगी, लैब कितनी एलैबोरेट किस्म की लैब्स जो हैं बनाई जाएंगी. देन एग्जाम्स, पूरा प्रोसेस एग्जाम्स का, ये सारा जो है ये आप ई गवर्नमेंट के थ्रू या ई सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ई सर्विसेज कर रही हैं, मैं भी यहां पर बैठा ई सर्विस कर रहा हूं. आप देखिए, आप मुझसे काफी दूर बैठे हैं, उसके बावजूद वी आर नियर रादर, इसलिए कि हम ठीक है अभी ये वन वे प्रोसेस है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम डिस्कशन बोर्ड्स शुरू करेंगे, जब डिस्कशंस होंगी, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इकट्ठे होंगे, तो ये यूनिवर्सिटी टू कस्टमर का एक मॉडल होगा. इस तरह गवर्नमेंट टू कस्टमर का ये मॉडल है. अच्छा जी, बच्चा जब बड़ा हो गया, अब जाहिर है उसको नौकरी की भी जरूरत है. उसने पढ़ लिख लिया, आपने उसको पढ़ा दिया, अच्छा खासा पढ़ा दिया. पढ़ाने के बाद अब वो स्किल्स जो उसने एक्वायर की हैं, उन स्किल्स को आपने यूटिलाइज भी तो करना है. फिर आप उसको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का बताते हैं, ई सर्विसेज के थ्रू ही, कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है. ई सर्विसेज के थ्रू ही आप एट टाइम्स आप उसका इंटरव्यू भी करते हैं, और ई सर्विसेज के थ्रू ही आप उसको कम्युनिकेट भी करते हैं कि यू हैव बीन सिलेक्टेड आर अदरवाइज. व्हीकल रजिस्ट्रेशन ई सर्विस बिल्कुल हो सकती है. दो अभी यहां पर इतना ज्यादा उसका नहीं हुआ, लेकिन ये काम शुरू हो गया है. मसलन ई सर्विस का तो मैं आपको नहीं कहता, लेकिन ई लाइसेंस वाला काम थोड़ा सा शुरू हो गया है. पंजाब गवर्नमेंट ने ई लाइसेंसिंग के ऊपर थोड़ा सा ये काम शुरू किया है. ड्राइवर्स लाइसेंस, जैसे मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि ये भी ई सर्विसेज का हिस्सा है. पासपोर्ट, वीजा हमारे यहां पर भी मुमकिन नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा. फिर उसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं. फैमिली पर्सन से अब हम फैमिली पर आ गए. फैमिली को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जाहिर है अब एग्रीकल्चर है, लैंड रिकॉर्ड है, मैंने खुराक भी तो खानी है, मेरी फैमिली ने भी खुराक खानी है. उस खुराक का बंदोबस्त कहां से होगा? और अगर 18 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उन सब की खुराक का बंदोबस्त कैसे होगा? ये सारे एग्रीकल्चर अगर आप ई सर्विसेज कर देते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पर उसका पता चलना शुरू हो जाता है. लैंड रिकॉर्ड, आपने सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिए, अब हर बंदे की वहां तक एक्सेस है, तो फिर उसमें करप्शन के चांसेस कम होते चले जाएंगे. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, टैक्सेस हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं और म्यूनिसिपलिटी सर्विसेज हैं. ये सारी की सारी जो हैं ये फैमिली के लिए जरूरी हैं. और अगर मैं किसी रिमोट जगह पर बैठा हूं और मेरे लिए हर जगह पर जाके ये काम करना मुमकिन नहीं है, तो मैं ई सर्विसेज के थ्रू इसका फायदा उठा लूंगा. फैमिली के बाद जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या
فار دیٹ میٹر وہ لوگ جو گورنمنٹ کے اداروں میں ہی کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے ریٹائر بھی تو ہونا ہے. ظاہر ہے ان کی فیملیز بھی اس وقت ہوں گی اور ان فیملیز کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے گورنمنٹ نے, تو وہ ای سروسز کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. پینشنز ای سروس کے تھرو مل سکتی ہیں کہ میں ای سروس کے تھرو پتا کر لوں کہ میرا پینشن ریکارڈ کہاں پر ہے, بینک میں میری پینشن آ گئی ہے یا نہیں آئی, اور میں اس کو بینک کے تھرو ہی ٹرانسفر اپنے اکاؤنٹ میں کر سکتا ہوں, یعنی ای سروس کے تھرو ہی الیکٹرانکلی ہی میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اس طرح ہیلتھ کیئر ہے, اس کے اوپر بھی ای سروسز موجود ہیں, اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس دے کین آلسو بی ایشوڈ تھرو دی ای سروسز. اب گورنمنٹ ٹو بزنس کی بات آ جائے, ہم ایک لیول اوپر آ گئے. پہلے ہم نے گورنمنٹ ٹو کسٹمر کی بات کی, ابھی ہم گورنمنٹ ٹو بزنس کی بات کی. وہ لوگ جو ہمارے پارٹنرز ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, جب ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, چاہے وہ دوسری آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ دوسرے پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, جب ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ای سروسز ہم پلان کر سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو بزنس ای سروسز. مثلا ایک پروجیکٹ ہے, وہ آپ نے شروع کرنا ہے, اس کا پالیسی فریم ورک سارے کا سارا آپ نے بنا لیا, اس کا آپ نے ایک پروفائل بنا لیا, دیٹ از کالڈ پروجیکٹ پروفائل. جب آپ نے پروجیکٹ پروفائل بنا لیا تو آپ نے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز, وہ سارے بزنس پلیٹ فارمز جو آپ کے ساتھ اس کام میں آپ کی مدد کر رہے تھے, آپ نے وہ پروجیکٹ پروفائل ان کو ای میل کر دیا یا آپ نے اپنی جو پورٹل ہے اس کے اوپر رکھ دیا. جتنا انفراسٹرکچر اس کے لیے چاہیے تھا وہ بھی سارے کا سارا آپ نے ڈکلیئر کر دیا. جو آپ کو اسٹیٹ کی سپورٹ چاہیے تھی اس کے اندر, یا اسٹیٹ نے جو سپورٹ اس کے اندر اپنی رکھی ہوئی تھی کہ اتنی فنڈنگ ہم دیں گے, وہ فنڈنگ بھی آپ نے وہاں پر ڈکلیئر کر دی. اس کے بعد آپ نے اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے ایکسپلور کیا, بہت سارے لوگ جب آپ کے ساتھ آ گئے, اب آپ نے اس کو الیکٹرانکلی سٹارٹ بھی کر دیا. اب دیکھیے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے ڈسکشنز کرنی ہیں, جن کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے پلانز بنانے ہیں, جن کے ساتھ آپ نے ایگزیکیوشن پلانز بنانے ہیں, پھر جن کے ساتھ آپ نے ایویلیوشن کنٹرول کے سسٹمز طے کرنے ہیں, وہ بار بار آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے, تو خرچ بھی زیادہ ہوگا, ٹائم بھی زیادہ لگے گا, اور ایفیشنسی بھی ہو سکتا ہے اس سے کم ہو جائے. تو یہ سارے کام آپ الیکٹرانکلی کر سکتے ہیں. اپروولز بھی آپ کو الیکٹرانکلی مل گئیں, پرمیشنز بھی آپ کو الیکٹرانکلی مل گئیں, اور وہ ساری رجسٹریشنز جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ ای سروس کے تھرو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور ریٹرنز ہیں, ٹیکسز ہیں, پرمٹس ہیں جو کہ آپ نے مختلف باڈیز کو ایشو کرنے ہیں, اور کمپلائنس ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپریشنز کا حصہ ہیں. آپ نے جب آپریشنز شروع کر دیے تو ان کے ریٹرنز, ان پہ ٹیکسز, جو پرمٹس چاہیے تھے کیا وہ ہیں, اگر نہیں ہیں تو آپ نے ای پرمٹس بھی ایشو کر دیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کمپلائنس بھی ای سروس کے تھرو لینی شروع کر دی. اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپینڈ جب کرنا, ایک پروجیکٹ تھا, آپ نے اس کو اب ایکسپینڈ کرنا ہے. جب آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ کو پھر اپروول چاہیے ہوں گی یا پرمیشن چاہیے ہوں گی, یا فار دیٹ میٹر سپوز آپ کا 6 مہینے کا یہ پلان تھا, کسی وجہ سے اب وہ 7ویں مہینے میں چلا گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8ویں مہینے تک جا کے ختم ہوگا, تو پھر آپ کو اس کے لیے پرمیشن چاہیے ہوں گی, آپ کو ان کے لیے اپروول چاہیے ہوں گی, وہ آپ الیکٹرانکلی لے سکتے ہیں, اور یا الیکٹرانکلی آپ اپنے بزنسز جو ہیں جو آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. اور فائنلی کمپلائنس, وہ ساری کمپلائنس جو کلوجر سے ریلیٹ کرتی ہے. جب آپ نے ایک پروجیکٹ کو کلوز کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری اپروولز جو اس کی کلوجر کے لیے چاہیے, کہ آپ نے وہ کام کر لیا, مکمل کر لیا. جب آپ مکمل کرتے ہیں تو آپ کمپلیشن سرٹیفکیٹس لگاتے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں, تو وہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ سارے ساتھ لگا دیتے ہیں. یہ ہو جاتی ہے کمپلائنس, اور پھر آپ کو اس کی اپروول مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ ہمارا ٹرمینیٹ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, لیٹس وائی فار انادر پروجیکٹ. بینیفٹس کیا ہیں جی ای گورنمنٹ کے؟ نمبر 1, لا اینڈ پالیسی میکنگ. ای گورنمنٹ can be a catalyst for legal reforms, wider and faster dissemination of laws, faster and better formulation of policies. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم نے کوئی لا
امینڈ کرنا ہے یا ہم نے اس کی ڈسامینیشن ہی کرنی ہے فار دیٹ میٹر. ہم نے ایک لا بنا دیا, اب اس لا کو ہم نے ڈسامینیٹ کرنا ہے, تو الیکٹرانکلی ہم کتنی جلدی ہم اپنے پورٹل پہ رکھتے ہیں کہ یہ لا اپروو ہو گیا ہے, آئندہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے مطابق کام کریں گے, تو سب لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے گی. فاسٹر اینڈ بیٹر فارمولیشن آف پالیسیز, وہ لوگ جو بار بار سفر کر کے آپ تک آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لمبی چوڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہ ساری ڈسکشنز جو ہیں اب آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ویڈیو کانفرنس بلا لی, اس کے اوپر سارے بیٹھ کے آپ نے جتنے پرابلمس تھے آپ نے ان کو تھریش کیا, اور تھریش کرنے کے بعد آپ نے وہ ساری پالیسیز جو تھیں فارمولیٹ کر کے آپ نے اپنے پورٹل پہ ڈال دی کہ لیں جناب یہ پالیسی تیار ہو گئی ہے. بیٹر ریگولیشنز, رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ اسپیڈ اپ ہو جائے گی. ٹیکسیشن, بیٹر ریونیو آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہمارے جو ایف پی آر ہے, ایف پی آر نے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے, اور ہم اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ہم الیکٹرانکلی اب سبمٹ کرتے ہیں. ہمیں کسی جگہ پر جا کر پورے فارمز, وہ 14, 15, 16 فارمز فل کر کے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں, میں نے ای گورنمنٹ کا, ای سروس کا وہ پورٹل کھول لیا جس میں ایف پی آر نے مجھ سے ٹیکس ریٹرنز کا کہا ہے. میں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز کے جتنے ثبوت تھے وہ سارے اپنے پاس رکھ لیے, اور میں نے اس کے اندر وہ جو انفارمیشن تھی وہ میں نے ایک دفعہ ڈال دی, میں نے کلک کیا, انفارمیشن ساری کی ساری چلی گئی. میں بھی ہیسل سے بچ گیا, گورنمنٹ بھی ہیسل سے بچ گئی, اور ٹائم دونوں طرف بچ گیا. اس سے کاسٹ بھی کم ہو گئی اور ہیسل بھی کم ہو گئی. انوائرمنٹل ریگولیشنز ہیں, ان کی کمپلائنس بہتر ہو سکتی ہے جب ہم ای سروسز کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن اینڈ پولیس, مور ٹرانسپیرنسی, اس میں بھی ٹرانسپیرنسی زیادہ آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بیٹر امیج, کاسٹ کٹنگ, بیٹر ٹارگیٹنگ آف بینیفٹس اینڈ کنٹرول آف کرپشن میں بھی مدد ملے گی. اس میں کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری انہیبیشنز ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ کیسے ہوگا, یہ مور ایفیشینٹ سروسز کیسے آئیں گی جو کہ سٹیزنز کو یا بزنسز کو فائدہ پہنچا سکیں گی, یہ بیٹر امیج ہم اپنا کیسے بنائیں گے, کاسٹ کٹنگ کیسے کریں گے, کنٹرول کیسے ہوگی کرپشن. مگر یہ ممکن ہے, اور دنیا میں جہاں پر ای گورنمنٹ جو ہے وہ فل فلیجڈ کام کر رہی ہے, وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں ان کو نیب کر لیا گیا ہے, ٹیک کیئر ان کی کر لی گئی ہے. بزنس کو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے گورنمنٹ کو تو اس کے بینیفٹ ہو گئے, لیکن بزنس کو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ انکریزڈ ویلوسٹی آف بزنس, آپ زیادہ تیزی سے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے, اگر آپ کو لاہور سے اسلام آباد آنا پڑے ایک میٹنگ کے لیے, آپ صبح وہاں سے چلیں, 5 گھنٹے کا سفر کریں, یہاں پر آئیں, میٹنگز کریں, شام کو یہاں سے جائیں, تھکے ہارے جائیں گے, اور ایک دن میں سوائے اس میٹنگ کے ہو سکتا ہے جس کا رزلٹ بھی نہ نکلے, آپ نے کچھ اور تو نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ وہیں بیٹھے ہیں, آپ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں, بیچ میں میٹنگ آ گئی, آپ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو ہی وہ میٹنگ اٹینڈ کی. اس میٹنگ میں جو بھی ڈیلیبریشنز ہونی تھیں, جو بھی کنٹمپلیشن ہونی تھی, جو بھی ڈسکشنز ہونی تھی, وہ ساری کی ساری آپ نے وہاں پر کر لی. آپ کا ٹائم بھی بچ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2-3 کام اور بھی کر لیے. ایز آف ڈوئنگ بزنس ود گورنمنٹ, کیونکہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گئی ہے, بزنس کو اس سے بھی ایڈوانٹیج ہو جائے گا. بیٹر انویسٹمنٹ کلائمیٹ, ای سروسز کے ساتھ یا ای گورنمنٹ کی ای سروسز کے ساتھ آپ کو انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا. ٹرانسپیرنسی بہرحال آنا شروع ہو جائے گی, اس لیے کہ جب چیزیں اوپن ہوں گی, ہر ایک کی ایکسیس میں ہوں گی. ہم سب کے پاس کمپیوٹرز ہیں, ہم سب کے پاس آلموسٹ انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی موجود ہے. تو جب ہم اس سارے کے سارے پروجیکٹس کو دیکھنا شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی اس میں ٹرانسپیرنسی آنا شروع ہو جائے گی. بینیفٹس ٹو سٹیزنس, کاسٹ اینڈ ٹائم سیونگس, اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. سرٹینٹی ان گیٹنگ سروسز, آپ سرٹن ہوں گے کہ چونکہ یہ سروس ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا پورٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بیٹر کوالٹی آف لائف, ایز آف ایکسیس آف انفارمیشن, آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ایزی ہو جائے گی, اور ملٹیپل ڈلیوری چینلز آپ کے پاس آ جائیں گے بجائے ایک چینل کے. آپ خط کو کوریئر بھی کر سکتے ہیں,
آپ اس کو आम डाक के जरिए भी भेज सकते हैं. आप किसी बंदे को भी दे सकते हैं कि यार तुम जब 3-4 दिन बाद फलां जगह जाओगे तो ये मेरा खत लेते जाना, और आप ईमेल भी कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ सर्विस. टाइम विल बी कमिंग जब बहुत सारी चीजें हम सेल्फ सर्विस से करेंगे. अभी भी कर रहे होते हैं, अभी भी एक बहुत बड़ा स्टोर है फॉर दैट मैटर, वो आपको वो सारी सर्विसेज जो उसके पास हैं वो आपको बता देता है कि ये सारी सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल हैं. आपको उसमें से एक पर्टिकुलर सर्विस या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, आप उस प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, उसकी प्राइस आ जाएगी. आप अपना कार्ड का नंबर उन्हें देते हैं, स्वैप करते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड से पैसे मुंतकिल हो जाते हैं, और अगले दिन पता चलता है जनाब आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच भी गई है. आते हैं अब 7 प्रिंसिपल्स की तरफ. इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. प्रिंसिपल नंबर 1, ई गवर्नमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपको याद होगा हमने शुरू भी ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, ठीक है ना? तो हम इसी बारे में अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं. अब ये देखिए कि 3 इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक करके. सबसे पहले है डिपार्टमेंट सेंट्रिक अप्रोच. ये पहले थी. जब हम ट्रांसफॉर्म कर आए, ई गवर्नमेंट की तरफ आ गए, तो हमारी अप्रोच क्या होगी? कस्टमर सेंट्रिक हो गई. प्रोसेस ओरिएंटेड थे पहले हम, जब इससे पहले काम कर रहे थे तो हम प्रोसेस ओरिएंटेड थे, और अब हम क्या हो गए? सर्विस ओरिएंटेड हो गए. उसके अलावा पहले हम आउटपुट बेस्ड असेसमेंट की बात करते थे, और आपको याद होगा कि जब हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि आउटपुट हैज बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटकम्स. तो आउटकम बेस्ड असेसमेंट होना शुरू होगी. इसका आउटकम क्या है? ठीक है, मैं आज ही हम एक जगह बात कर रहे थे तो एक साहब कहने लगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम. मैंने कहा जी आउटपुट तो ये है कि मुझे आपने कहा कि आज के दिन की पूरी समरी लिख दो कि आज तुमने क्या काम किया. मैंने उनको बताया जी कि आज मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आया, 9:30 बजे सीबीआर में या एफपीआर में एक मीटिंग थी, मैंने वो अटेंड की. उसके बाद मैं बीओआई चला गया, बीओआई में एक मीटिंग थी, मैंने वो अटेंड की. वापसी पर एक और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम था, और वहां पर भी यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम था, मैंने वो किया. उसके बाद मैं यूएस एड के ऑफिस चला गया, वहां पर जो यूएस ईएफपी है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फंड प्रोग्राम जो है फॉर पाकिस्तान, मैं वहां चला गया, वहां पर मीटिंग की, और उसके बाद मैं वापस ऑफिस में आ गया. उस वक्त तक 3:30 बज चुके थे. मैंने आके इन सब की रिपोर्ट लिखी कि मीटिंग हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग हुई, दैट्स इट. तो कहने लगे फिर, तो मैंने कहा सर मैंने आउटपुट तो आपको बता दी ना कि आज के दिन की आउटपुट क्या है. कहने लगे हाँ बिल्कुल बता दी. मैंने कहा आउटकम क्या है? कोई भी आउटकम नहीं है. रिजल्ट क्या निकला? उस मीटिंग से हुआ क्या? सिर्फ मीटिंग्स करके मैं वापस आ गया, मैंने कोई कंक्रीट काम किया? मैंने उससे कोई ऐसा काम किया जो कि आज के दिन के लिए, मेरे ऑफिस के लिए फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो? नॉट एट ऑल. आई डिडंट डू एनीथिंग. सो दैट वाज द आउटपुट एंड दिस इज द आउटकम. देन डिपार्टमेंटल व्यू. पहले हमेशा हम डिपार्टमेंटल व्यू लेते थे, और वो डिपार्टमेंटल व्यू यही होता था कि चूंकि ये हमने पॉलिसी बनाई है, हम इसके ऑनर हैं, हमने ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक बनाई है और हम इसको खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे. बट नाउ इट इज एन इंटीग्रेटेड व्यू. हम लोगों के कमेंट्स भी उसके ऊपर लेते हैं, उनकी फीडबैक भी लेते हैं, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं, और उसके बाद प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमने पब्लिक गुड का या कॉमन गुड का कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और उसको किस तरह करना है. इश्यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन. डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मोटिवेशन, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन. ये इश्यूज हैं और अभी तक चल रहे हैं. डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किस डिग्री से ये चेंज होनी चाहिए? चेंज तो बहुत अब्रप्टली आ रही है, तो क्या हम अब्रप्टली अपने आप को चेंज करने के काबिल हैं? हो सकता है कि हम ना हों, लेकिन उसके बावजूद देयर शुड बी ए डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कंपैटिबल होनी चाहिए
دوسری دنیا کے ساتھ دوسرے ملک جس طرح ترقی کر رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں, جو ان کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. چینج مینجمنٹ, ہاؤ وی آر ڈیلنگ ود دا چینج, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ٹرانسفارمیشن میں. ایکسٹرنل موٹیویشن, کیا ہمارے پاس واقعی کوئی ایکسٹرنل موٹیویشن ہے یا نہیں ہے؟ جب تک ایکسٹرنل موٹیویشن نہیں ہوگی, وہ بھی بدل گیا, وہ بھی بدل گیا, وہ بھی بدل گیا, فلاں ملک میں اتنی ترقی ہوگی, فلاں ملک میں اتنی ترقی ہوگی, ہم پیچھے رہ گئے, ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے, تو ہم آٹومیٹکلی اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کتنا, یہ ایک ایشو ہے. ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ, بہت سارے کیسز میں آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ملتی. جب آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ملتی تو بھی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ موجود ہو. جتنا ٹاپ مینجمنٹ ہمیں زیادہ سپورٹ کرے گی اتنا بہتر طریقے سے ہم ٹرانسفارم کریں گے. اب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسی وقت ہو سکتی ہے, ٹریننگز کب ہو سکتی ہیں؟ جب ٹاپ مینجمنٹ خود اس کے بارے میں عمل کرے اس کے اوپر, اور اس کے بارے میں انفارمیٹو ہو, اس کے بارے میں پیشنیٹ ہو کہ ہاں واقعی ہم نے یہ ٹریننگز کروانی ہیں. ادروائز اٹ ول ناٹ بی پاسبل single handedly or for a particular department to transform itself unless the top management is not involved in the process of transformation. Awareness and communication. اب یہ بھی ایک ٹرکی میٹر ہے. How we have to create the awareness, number one, and how much awareness we should create. جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا ہم اس وقت تک کسی نہ کسی پرابلم میں پھنسے رہیں گے, سمجھ نہیں آئے گی ہمیں, ایک ڈولڈرم میں رہیں گے ہم. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ایشو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. واٹ ٹو بی کمیونیکیٹڈ اینڈ واٹ از ناٹ ٹو بی کمیونیکیٹڈ. یہ چیزیں ابھی بھی ایشوز ہیں, پرٹیکولرلی ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یہ ایشوز ہیں, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ان کو کیٹر کر لیا ہے. ہم لوگ ابھی اس کو کیٹر نہیں کر پائے. پرنسپل نمبر 2, ای گورنمنٹ ریکوائرز اے ہولسٹک اپروچ. اب ہولسٹک اپروچ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 1, پروسیس ریفارمز مینجمنٹ. یہ پہلا ایریا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروسیسز ہیں ہم ان کو ریفارم کریں, ہم ان کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. دوسرا ایریا ریسورس مینجمنٹ. جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں. پروکیورمنٹ مینیجر. جب ہم پروکیورمنٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بات کی تھی الیکٹرانک پروکیورمنٹ کی, تو اسی لیے کی تھی کہ ہم پروکیورمنٹ کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے مینج کر سکیں. اور ظاہر ہے جب ٹرانسپیرنٹ ہوگا سسٹم, ہمیں پتا ہوگا کہ لوگوں کو بھی پتا چلتا رہے گا کہ ہم نے پروکیورمنٹس کیسے کی ہیں, تو ہم اس کی مینجمنٹ بہتر طریقے سے کر لیں گے. ٹیکنالوجی مینجمنٹ, چینج مینجمنٹ, پروگرام مینجمنٹ اینڈ الٹیمیٹلی نالج مینجمنٹ. یہ 7 ایریاز ہیں ای مینجمنٹ کے یا گڈ گورننس کے آپ کہہ لیں, جس میں ہمیں اپنا ان پٹ ڈالنا ہے تاکہ ہم اس سے ٹرانسفارمیشن کو آگے لے کے چلیں. 4 پلرز آف ای گورنمنٹ. 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی وہ ہے پیپل. اس کے بعد اس کے پروسیسز, جو بھی پروسیسز آپ نے کرنے ہیں. پھر آ جائے گی ٹیکنالوجی جس کے تھرو آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور ریسورسز جو کہ آپ کو ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے. اچھا جی, یہ ماڈل آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ 6C ماڈل آف امپلیمنٹیشن کیا کہتا ہے. یہ کون سی 6 C's ہیں جن سے ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. نمبر 1, کانٹینٹس. ہمارے پاس کانٹینٹس موجود ہونے چاہیے کہ اس پرٹیکولر پروگرام کے یا اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے کانٹینٹس کیا ہیں. نمبر 2, کیپیسٹی. اب جو کانٹینٹس ہیں, جو کام ہم نے اس میں کرنے ہیں, جو کام ہم نے اس میں
لکھے ہیں, جو کام ہم نے اس میں فارمولیٹ کیے ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی بھی تو ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی تو ہم یہ کام کیسے کر سکیں گے؟ کنیکٹیوٹی, ہم ای گورننس کی اور ای گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ہماری نیٹورکنگ ہونی چاہیے نا. کیپٹل, ہمارے پاس فائنینسز اویلیبل ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس کیپٹل اویلیبل نہیں ہوگا, ہم نے کہا جی یہ کام شروع کر دیں, اور جب پوچھا جائے فنڈنگ تو وہ کہیں جی فنڈنگ تو ابھی نہیں آئی, لیکن کام شروع کر دیں, تو کیا کام شروع ہو سکتا ہے؟ کوشچن ڈز ناٹ رائز. سٹیزن انٹرفیس, کہ آپ نے سٹیزنز کے ساتھ انٹرفیس رکھنا ہے, ان کے ساتھ آپ نے چونکہ کلیبوریٹ کرنا ہے, اس لیے وہ انٹرفیسنگ ضروری ہے. اور سائبر لا, کہ وہ لاز جو کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ ای سروسز کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ جتنی بھی دنیا بھر کی ای سروسز ہیں ان کے لیے کچھ لاز ہیں, وہ لاز بھی ہمیں ایڈہیئر کرنے ہی کرنے ہیں. فرنٹ اینڈ ورسز بیک اینڈ, اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ہمارا فرنٹ اینڈ ہے, ظاہر ہے لوگ ہمارے فرنٹ اینڈ ہیں, اور بیک اینڈ پہ ہماری سروسز ہیں. ایشوز ان اڈاپٹنگ اے ہولسٹک اپروچ, ایشوز کیا ہیں؟ لیک آف اپریسیشن آف دا نیڈ فار ہولسٹک اپروچ. ابھی تک لوگوں نے اس کو اکنالج کرنا شروع نہیں کیا, ابھی تک لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کرنا شروع نہیں کیا. وقت آئے گا جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے, اور اس سے چیزیں واقعی بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گی, اس سے کام بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گے. کمپلیکسٹی ان پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, ابھی فی الحال ہولسٹک اپروچ کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں پرابلمز آ رہی ہیں. اٹ از اسٹل ٹیکنگ ٹائم, اور یہ جو ٹائم ٹیکنگ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے گا. لیک آف ایکسپرٹیز ان اڈاپٹنگ ہولسٹک اپروچ, ہمارے پاس وہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں, وہ پروفیشنلز نہیں ہیں جو کہ اس ہولسٹک اپروچ کو اڈاپٹ کر سکیں اور اڈاپٹ کر کے اس کو پراپر طریقے سے ڈلیور کر سکیں. لیک آف پیشنس, لیک آف پیشنس تو ایز اے نیشن ہم میں ہے نا, کہ ہم لوگ تھوڑے سے امپیشنٹ ہیں. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم انتظار نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بھی چیز, کوئی بھی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے تو لیٹ اٹ رن فار اے وائل, پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھنا شروع کریں گے کہ واقعی یہ کوئی ڈفرینس کریٹ کر رہی ہے یا نہیں. لیکن ہم فوری طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی اوور نائٹ سارے کے سارے کام ہو جانے چاہیے اور سارے اکٹھے ہو جانے چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ان کو پرائورٹائز کر لیں اور اس کاموں کو اس پرائورٹی کے مطابق حل کرنا شروع کر دیں. پرنسپل نمبر 3, ای گورنمنٹ ریکوائرز us to overcome a number of challenges like number 1 process challenges, lack of process models, status quoism. ہم اسٹیٹس کو پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, جو کام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح ہونے دو یار, اس لیے کہ اس کو ٹرانسفارم کرنے میں محنت خرچ ہوتی ہے, انٹلیکچوئل بھی, فزیکل بھی اور ٹائم کی بھی. پور لیگل فریم ورکس, بہت سارے فریم ورکس اس قسم کے ہیں جو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم ٹرانسفارم کر سکیں. کمپلیکس پروکیورمنٹ سسٹمز ہیں جن کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں کہ اس کام کو کیسے کیا جائے, یہ پروکیورمنٹ جو ہیں یہ کیسے کی جائیں گی. نمبر 2 پیپل, لیک آف پولیٹیکل ول, لوگوں میں پولیٹیکل ول کا فقدان ہے. آفیشل ایپتھی, جو آفیشلز ہیں وہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں یاد چھوڑو دیکھی جائے گی, وہ اس کے اندر دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کرتے. شارٹیج آف چیمپئنز, چیمپئنز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کام کو سب سے بہتر کرتے ہیں, اسی لیے تو ہم ان کو چیمپئن کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی ان چیمپئنز کی بھی تھوڑی سی شارٹیج ہے. لیک آف اسکلز ان گورنمنٹ, گورنمنٹ کے اندر ابھی ای سروسز کے حوالے سے کافی کمیاں ہیں, کافی خامیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی بشرطے کہ ہم اس پہ کام کرتے رہیں. ٹیکنالوجی, لیک آف اسٹینڈرڈس, پور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, ہارڈ ویئر اپروچ اینڈ لیک آف آرکیٹیکچرز, جو کہ آرکیٹیکچر کہتے ہیں جس سے ہم
یہ سارے کا سارا کام کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کیا ہے. تو یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ ہم ابھی لیک کرتے ہیں. ریسورسز, بجٹ کنسٹرینٹس, کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اوپر بجٹری کنسٹرینٹس آتے رہتے ہیں. ڈس انٹرسٹ آف پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر ابھی تک اتنا فعال نہیں ہوا, اتنا انوالو نہیں ہوا ہمارے جو کامن گڈ کے کام ہیں وہ کرنے کے لیے. اس نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ پارٹنرشپ میں دلچسپی شو نہیں کی. لیک آف پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس, ہمارے اندر ابھی پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس کی کمی ہے. پرنسپل نمبر 4, ای گورنمنٹ نیڈز اے سسٹمیٹک اپروچ. فیلنگ ٹو پلان, آپ کے ساتھ, آپ کو یاد ہے پچھلی سلائیڈز میں نے آپ سے کہا تھا فیلنگ ٹو پلان مینز پلاننگ ٹو فیل. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام پلان کیے بغیر کرنا شروع کر دیں تو اس کے فیلئر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. روڈ میپ کیا ہے ای گورنمنٹ کا؟ A set of comprehensive documents that provide a vision. نمبر 1 ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے, ہمارے پاس ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کس ڈائریکشن میں کرنا ہے. اس کے لیے وی شوڈ سیٹ اے پیس کہ یہ کس پیس پہ کام ہوگا تو اتنے عرصے میں یہ کام کمپلیٹ ہوگا. وی ہیو ٹو کریٹ اے سیٹ آف میتھڈالوجیز اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ وی شوڈ لے ڈاؤن آر پریورٹیز. تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم سارے کے سارے کام اکٹھے شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ کام تھوڑے عرصے تک تھوڑے آگے پہنچنے پتہ چلتا ہے فنڈنگ ختم ہو گئی, اس لیے کہ ہم نے وہ اسکیٹر کر دی تھی فنڈنگ. لیکن جب ہم ان کو پرائورٹائز کر لیں گے تھنگز ول موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. انیبل ریسورس موبلائزیشن, ہمیں لوگوں کے ڈفرنٹ طرح سے ہمیں وی شوڈ بی آن دی لک آؤٹ فار دی ریسورس موبلائزیشن. ویئر فرام وی گیٹ دی ریسورسز, ضروری ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی ریسورسز پرووائڈ کرے. دیر آر سو مینی ادر آرگنائزیشنز جو کہ ہمیں ریسورسز پرووائڈ کر سکتی ہیں بشرطے کہ ہم خود آن دی لک آؤٹ ہوں کہ کون کون لوگ, کون کون سی آرگنائزیشنز, کون کون سے پلیٹ فارمز ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. فیسیلیٹیٹ اڈاپشن آف ہولسٹک اپروچ, یہ بھی ایک روڈ میپ ہونا چاہیے ای گورنمنٹ کا کہ ہولسٹک اپروچ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کی اڈاپشن کو فیسیلیٹیٹ کریں. ادروائز یہ سارے کام جو ہم ای گورنمنٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گے. وائی شوڈ وی ڈیولپ ای جی آر ایم؟ ای جی آر ایم کیا ہے؟ ای جی آر ایم, ای فار الیکٹرانک, جی فار گورنمنٹ, آر فار ریسورس, ایم فار موبلائزیشن. الیکٹرانک گورنمنٹ ریسورس مینجمنٹ. To align e-government efforts along the development priorities of the state. دوسرا, to ensure systematic approach in implementation. Number 3, to ensure optimal utilization of scarce resources. ہمارے پاس ریسورسز کی ہمیشہ کمی رہی ہے, ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ول ہونی چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. جب تک وہ پیشن اور وہ ول نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. ٹو موو اوے فرام چیمپئن لیڈ اپروچ ٹو این انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ ان ای گورنمنٹ. ہمیں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے چاہیے, ہمیں پرسنالٹیز ڈیولپ نہیں کرنی چاہیے کہ جی فلاں بندہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ اس آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایسی اپروچ لے کر چلنی چاہیے جو کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرے بجائے اس کے کہ وہ پرسنالٹیز کو اسٹرینتھن کر رہی ہو. اینڈ ٹو اچیو اے ہائر سکسیس ریٹ, یہ ہمارا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ریسورس موبلائزیشن میں ڈویل کریں, ہم کوشش اپنی جاری رکھیں کہ ہم یہ ریسورسز جو ہے وہ کسی اور جگہوں سے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ اس روڈ میپ کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح کر دیا کہ سب سے پہلے ہمارا ویژن ہمارا ہے کیا, اس کے بعد اسٹریٹجی کے بعد اس کا ڈیزائن, بلو پرنٹ, اس کا ڈیزائن بنانا ہے. جب اس کا پورا ڈیزائن بنا دیا تو پھر ہم نے اس کو
پروگرام کی شکل میں لے کر آنا ہے, پھر اس پروگرام کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر ہم نے ایک نیٹورکنگ ڈیولپ کرنی ہے, تمام لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, تمام بزنسز کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم واقعی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. اب ایگزامپلس کیا ہیں, جلدی سے ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ وہ ہیں کیا. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے. گورنمنٹ اگر کام کرنا چاہے تو ظاہر ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو انہینس کر سکتی ہے, وہ ہیلتھ کیئر بہتر کر سکتی ہے, لینڈ ریفارمز کر سکتی ہے اور ان کو آن لائن کر سکتی ہے, اربن ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے, مائننگ میں رول پلے کر سکتی ہے, انوائرمنٹ اینڈ فارسٹ میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے, وہ ایک ایگریکلچر کی پورٹل بنا سکتی ہے. وہ ایک ایگری پورٹل ایک ایسی بنائے جس کے اوپر ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن اویلیبل ہو. رورل ڈیولپمنٹ میں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. گورنمنٹ ٹو بزنس سنگل ونڈو, ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں, وہ ڈیولپ کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک ہی وقت ایک ہی جگہ جانا پڑے, اور وہ سارے کے ساتھ, بلکہ ایک ہی جگہ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایسا ایک الیکٹرانک پورٹل تیار کر دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے کام جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں آپ اسی ایک پورٹل پر ہی کر رہے ہیں, اور آپ نے ون ونڈو آپریشن اس کا نام دے دیا ہے. لوگوں کی ویلفیئر کے کام ہیں, ایجوکیشن ہے, ای لرننگ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن پورٹل ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, ورکس مینجمنٹ ہے. ہمارا جو کور انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ای گورنمنٹ کے تھرو. کور پالیسیز جو ہیں ان کو ایڈورٹائز کیا جا سکتا ہے, ان کو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے تھرو ای سروسز, اور اس کے ساتھ ساتھ کور ایپلیکیشنز کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے ہم نے, تو وہ ہماری کور ایپلیکیشنز ہوں گی. ہم اس کے علاوہ اربن اور رورل کسٹمر سروسز سینٹرز بنا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگ اتنی دور آئیں. نادرا کی مثال میں پھر آپ کو دے دیتا ہوں کہ نادرا نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس نے اربن ایریاز میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی موبائل وینز بھیجنا شروع کر دیں کہ آئی ڈی کارڈز, بجائے اس کے کہ آپ کو پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں جانا پڑے, گاؤں میں موبائل وین آ گئی, اس کے اندر مشین موجود ہے, اس کے اندر کیمراز موجود ہیں, اس کے اندر باقی کمپیوٹرز موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. آپ وہاں پر گئے اور آپ نے اپنے گاؤں میں ہی اپنا وہ کام کر لیا. تو یہ جو ہمارے کسٹمر سروسز سینٹرز ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. پرنسپل نمبر 5, and this relates to change management, and that is that e-government should necessitate change management. What is change management? Change management is about managing people in a changing environment so that business changes are successful and the desired business results are realized. ہمیں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ کیسے مل سکیں گے؟ اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب ہم لوگوں کو اس چینج کے بارے میں جو آنے والی ہے یا جو آ چکی ہے اور لوگ ابھی تک اس سے واقف نہیں ہیں, ان کو اس بارے میں بتایا جائے, ان کو اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے, ان کو انلائٹن کیا جائے اس بارے میں. چینج مینجمنٹ کے جو 7 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں, سینڈرز اینڈ ریسیورز آف کمیونیکیشنز مسٹ بی ان سنکرونائزیشن. ایک سنرجی ڈیولپ ہونی چاہیے ان میں ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کچھ پرسیو کر رہے ہیں. جب تک ایسا ہوگا تو اس وقت تک ہم سنک تو نہیں کریں گے نا. اسیس دی لیولز آف ریزسٹنس اینڈ کمفرٹ, کہ لوگوں کے, ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے ریزسٹنس اور کمفرٹ کے لیولز کیا ہیں. Authority for change must be sufficient and continuous. Value systems in the organization should support change management. Change should be of right quantum. اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ آپ امپلیمنٹ کر سکیں. جب آپ بہت زیادہ چینج تھوپ دیتے ہیں کسی کے اوپر تو اس کے لیے اس چینج کو کوآپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیپیسٹی کے مطابق آپ اس کو کریں. The right answer is not enough. آپ صرف اگلے کو رائٹ آنسر نہ دیں, اس کو سلوشن بھی بتائیں ساتھ کہ اس کا یہ سلوشن ہے. چینج از اے پروسیس اینڈ ناٹ این ایونٹ. یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے, اٹس اے پروسیس, اٹس اے لائف لانگ پروسیس. دا ڈے وی ور بورن اینڈ دا ڈے وی ول ڈائی
in between we are changing. The next moment is a changed moment. The next day is another day. So we have to keep in mind that change is a dynamic process. अब वो जो मॉडल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, एडकार मॉडल, ये 5 लफ्ज हैं जिनसे बना है, ADKAR. A is for awareness. We should have the awareness for the change. We should have the desire for the change. And we should have the knowledge of skills required to change ourselves. And then ability to apply that knowledge. Whatever knowledge we have acquired, उसको हमने apply भी करना है. And then reinforcement to sustain change. हम किसी भी चीज को जब प्रैक्टिस नहीं करते तो हम उसको भूलना शुरू हो जाते हैं. रीइंफोर्समेंट यहां पर उसी मानों में आया है कि जब हम किसी भी चीज को बार बार करते रहेंगे, बात उसका हम खुद नहीं करते, लेकिन जब हमें लोग कहते रहते हैं करो और हम करते रहते हैं तो हम उसमें स्किलफुल हो जाते हैं और फिर वो चेंज परमानेंटली हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा या हमारा जो माइंडसेट है उसका हिस्सा बन जाती है. प्रिंसिपल नंबर 6, ई-गवर्नमेंट नेसेसिटेट्स कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके लिए भी टॉप मैनेजमेंट जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक टॉप मैनेजमेंट का अपना पैशन ये नहीं होगा कि हमारे जो लोग हैं उनको हमने डेवलप करना है, उनको हमने ट्रेन करना है, उस वक्त तक कैपेसिटी बिल्डिंग वाला काम होता नहीं है. और इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज द नेसेसिटी ऑफ ई गवर्नमेंट. हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. हम नीचे से इसको शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हम इसको शुरू कर देते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाहिर है ये कैपेसिटी नीड्स हैं हमारी. इसमें बिड प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है. मैंने इसलिए आपसे कहा था कि हम बॉटम्स अप जाएंगे. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, कंसेप्चुलाइजेशन है, इसका आर्किटेक्चर है, इसकी डेफिनेशन है. आर्किटेक्चर के बारे में पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं. प्रोग्राम मैनेजमेंट है जिसमें हम प्रोग्राम्स को उसकी जो प्रोग्रेस है हम उनको मॉनिटर करते हैं, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशंस को देखते हैं, फंड मैनेजमेंट को देखते हैं और कैपेसिटी मैनेजमेंट को देखते हैं. इस तरह प्रोग्राम डेवलपमेंट है. प्रोग्राम डेवलपमेंट में हम रोड मैप्स प्रिपेयर करते हैं, हम उसके अलावा प्रायोरिटाइज करते हैं इन सारी चीजों को, फ्रेमवर्क्स बनाते हैं और गाइडलाइंस बनाते हैं. प्रिंसिपल नंबर 7, ई गवर्नमेंट नीड्स टॉप लेवल स्पॉन्सरशिप्स. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे लिए जब तक टॉप लेवल से स्पॉन्सरशिप नहीं होगी, जब वो हमें खुले दिल से ये नहीं कहेंगे कि हां ये काम करो, वी आर स्पॉन्सरिंग इट, उस वक्त तक हमारे लिए ये काम करना मुमकिन नहीं होगा. लेट्स सी इसमें लीडरशिप का रोल क्या है. बिकमिंग चैंपियंस ऑफ ई गवर्नमेंट टू अचीव चेंज ऑफ माइंडसेट, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर इनोवेशन एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज. अब जाहिर है ये हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, हमें एडिक्वेट रिसोर्सेज दे रहे हैं, हमें एक इनोवेटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं और हमारा जो माइंडसेट था उसको चेंज करने में हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं. दे आर रिमूविंग द बैरियर्स टू ओवरकम एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, टू अचीव क्रॉस एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो कि बाज सिलसिलों में अगर टॉप लेवल की पैटर्नशिप ना हो, अगर उनकी पैटर्नाइजेशन ना हो, अगर उनकी स्पॉन्सरशिप ना हो तो काम मुश्किल हो जाता है. एंड टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन प्राइवेट सेक्टर टू पार्टनर गवर्नमेंट, ये भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है. कहीं ना कहीं आपको हार्ड डिसीजंस भी लेना पड़ते हैं इस सिलसिले में. सो लीडरशिप का रोल जो है दैट इज आल्सो टू टेक हार्ड डिसीजंस, टू टेक द रिस्क इनहेरेंट इन ई गवर्नमेंट. बहुत सारे रिस्क, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स की बात करते हैं, तो उसमें रिस्क टेकिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो गवर्नमेंट को ये छोटे मोटे रिस्क जो हैं ये लेने होंगे. टॉप मैनेजमेंट जब तक खुद ये रिजॉल्व नहीं रखेगी कि हमें ये रिस्क लेने हैं, उस वक्त तक निचले लेवल के लोग जो हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे. लेकिन जब उन्हें पता होगा कि जो रिस्क हम ले रहे हैं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट भी करेगी, हमें स्पॉन्सर भी करेगी और हमें फैसिलिटेट भी करेगी, फिर वो रिस्क लेना शुरू करेंगे.
टू अचीव इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपने नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर है उसके लिए लोग भी नए चाहिए होंगे, लेकिन नए लोग कहां से आएंगे और नए लोगों की जरूरत क्या है? अगर हमने पुराने लोगों को साथ साथ ट्रेन किया हो, उनको डेवलप किया हो, तो इस चीज की जरूरत ही नहीं रहती। जब आप री इंजीनियरिंग स्टेज पर पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग उसको एम्ब्रेस करने को तैयार होते हैं। देन आर्टिकुलेटिंग द नीड्स ऑफ सिटीजंस एंड बिजनेस। हमें उनको समझने की जरूरत है कि उनकी नीड्स हैं क्या, बिजनेसेस की नीड्स क्या हैं, वो प्लेटफॉर्म जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं उनकी अपनी नीड्स क्या हैं, और वो लोग, वो सिटीजंस, हमारे कस्टमर्स, उनकी नीड्स क्या हैं। लीडरशिप के हवाले से ही ये मुझे एक जगह पर एक टेम्पलेट मिली, एक अच्छी टेम्पलेट थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अब देखिए, मैनेजमेंट 0, टेक्नोलॉजी 0, HRD 0, GPRS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है 0, इंफ्रास्ट्रक्चर another 0, पार्टनरशिप another 0, एंड रिसोर्सेज another 0। ये सारे जीरोस को अगर जमा कर लिया जाए या मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जवाब क्या आएगा? 0। लेकिन अगर इसके साथ 1 लगा लिया जाए जो कि लीडरशिप का हो, तो ये एक अच्छी खासी कुव्वत बन जाती है। लीडर अगर अच्छा हो तो वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, वो सारे जो जीरोज हैं उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर लीडर अच्छा नहीं होगा तो वो भी 0 पे आ जाएगा, और आपने जितनी एफर्ट की होगी वो सारी की सारी एफर्ट 0 हो जाएगी। अब हम आज की समरी पे बात कर लेते हैं। आज हमने जो चीजें डिस्कस की उसमें पहली थी व्हाट इज ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने की, उसके साथ साथ हमने ई गवर्नमेंट क्या काम करती है, उसका रोल क्या है, उसका गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या रोल है, गवर्नमेंट टू कस्टमर उसका रोल क्या है, डिफरेंस क्या है ई गवर्नमेंट में और ई गवर्नेंस में। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ई गवर्नेंस क्या चीज है और ई गवर्नमेंट क्या चीज है। फिर हमने ये भी आज डिस्कस किया कि हमें ई गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, हम गवर्नेंस तक ही क्यों नहीं रहते, या हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तक ही क्यों नहीं रहते, हम इससे आगे क्यों चल रहे हैं, ये भी आज हमने डिस्कस किया। हमने इसके साथ साथ लीडर का रोल भी डिस्कस किया, और ई गवर्नमेंट में लीडरशिप का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके ई प्रोसेसेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकते। इसलिए लीडरशिप का रोल भी हमने डिस्कस किया। फिर इश्यूज क्या थे ई गवर्नमेंट में, वो सारे इश्यूज 1 by 1 हमने डिस्कस किए। फिर वो 7 प्रिंसिपल्स ई गवर्नमेंट के क्या थे, वो 7 प्रिंसिपल्स भी आपके साथ शेयर किए, जो आपका ADKAR मॉडल फॉर चेंज था, वो भी डिस्कस किया। और उसके बाद हमने रोल ऑफ लीडरशिप इन ई गवर्नमेंट, वो भी काफी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके साथ, अब देखिए फेजेस, हम एक फेज से चले थे, हमने 1800 से काम शुरू किया था, और आहिस्ता आहिस्ता हम उन फेजेस को आगे ले जाते जा रहे हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। वी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम oblivion, we transformed into public administration. From public administration, we transformed ourselves to new public administration. From new public administration, we transformed ourselves to new public management. From new public management, we transformed ourselves to governance. And now we are transforming ourselves from governance to e-governance. यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है। दुनिया में वो कौमें जो एनविसेज कर लेती हैं चेंज को, वो हमेशा तरक्की करती रहती हैं। इसलिए हमें भी इसके साथ साथ चलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो लोग, द पीपल
who envisage the change, they always lead. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آج کے بعد کی جو بھی چینجز آ رہی ہیں، جن کے اثرات ہمارے اوپر، ہماری فیملیز کے اوپر، ہماری کمیونٹی کے اوپر اور ہمارے ملک کے اوپر پڑنے ہیں، ہم ان کو انویسیج کریں اور پھر ہم ان کے مطابق اپنی ریسورس موبلائزیشن کریں تاکہ الٹیمیٹلی ہم اپنے آپ کو ایک سکسیسفل نیشن میں ٹرانسفارم کر سکیں. آج آتے ہیں جی کوٹ آف دی ڈے کی طرف. لیو ٹالسٹائے ایک رشین لیڈر تھا. اس نے بھی رشیا کو ٹرانسفارم کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا اور اس کی یہ کوٹ چونکہ آج کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتی تھی اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. دا سول میننگ آف لائف از ٹو سرو ہیومینٹی. ہماری اس پرٹیکولر لائف کا اور کوئی مصرف اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم ہیومینٹی کو سرو کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تھوڑا سا چینج کریں گے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو جو کتاب میں نے آپ کو ابھی شروع میں جب ہم نے لیکچر شروع کیے تھے میں نے آپ کو ایک کتاب پرسکرائب کی تھی، پبلک ایڈمنسٹریشن آئیڈیاز اینڈ ایشوز بائی پی راٹھور. اس کتاب میں چونکہ پرسنل ایڈمنسٹریشن پر بھی ایک کافی بڑا ٹاپک شامل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ ٹاپک بھی کور کر لیں تاکہ ہماری وہ کتاب ایک طرح سے مکمل ہو جائے. تو میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے ہینڈ آؤٹس بھی دوں گا، بہت سارا اور مٹیریل بھی آپ کو دوں گا جو کہ آپ نے اس میں سے یاد کرنا ہوگا. اور آج آپ نے کتاب پاس رکھی، آج آپ کے پاس کاپی اور پینسل تھی جس میں آپ نے وہ نوٹس بنائے جو کہ ہماری پریزنٹیشن کا حصہ ضرور تھے لیکن ٹیمپلیٹ کا حصہ نہیں تھے. آپ اپنی کاپی اور پینسل ضرور اپنے ساتھ رکھا کیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایک اچھے دن آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.